خاص اشرا آ رہا ہے جو اللہ کی اطاعت اور عبادت کا خاص موسم ہے، اشرا ذی الحجہ، جو اللہ کی عبادت اور اطاعت کا خاص موسم ہے۔ بس اوقات اللہ رب العزت اپنے بندوں کو نوازنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ تھوڑے وقت میں زیادہ پالیں، تھوڑے وقت میں زیادہ پالیں۔ تو یہ عشرہ ذی الحجہ جو یکم ذی الحجہ سے شروع ہوتا ہے اور 10 ذی الحجہ تک رہتا ہے، یہ عبادت اور اطاعت کا ایک خاص موسم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ ان دنوں کے اندر عبادت افضل ترین عبادت ہے، اور فرمایا ایک دن کا روزہ ایسا ہے جیسے سال بھر کا روزے رکھے، اور اس کی ایک رات کی عبادت اجر و ثواب کے لحاظ سے ایسا ہے جیسے کہ لیلۃ القدر کی عبادت ہے۔ اس کے ایک دن کی عبادت روزہ ایسا جیسے ایک سال کے روزے کے برابر، اور جس کی ایک رات کی عبادت اجر و ثواب کے لحاظ سے ایسی جیسے کہ شب قدر کی بقدر۔ اور عرفہ کا روزہ 9ویں تاریخ کا، اس کے بدولت اللہ ایک سال پہلے کے اور ایک سال بعد کے تمام صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ یہ خاص موسم ہے عبادت کا۔ اس میں کچھ مسلمان ایسے ہیں جو اس موسم کی ایک خاص عبادت انجام دیتے ہیں جو صرف اسی موسم میں ادا ہوتی ہے، اور وہ حج کی عبادت ہے۔ حج کی عبادت، اور اس حج کی عبادت میں وہ خوشبو بھی نہیں لگاتے، وہ سلا ہوا کپڑا بھی نہیں پہنتے، وہ بال بھی نہیں کاٹتے، وہ ناخن بھی نہیں کاٹتے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کی ان پر ایک خاص بارش ہوتی ہے رحمت کی۔ لیکن جو دور دراز مسلمان رہتے ہیں، اگر اللہ کے ان بندوں کی تھوڑی سی مشابہت اختیار کر لیں گے، اور یہ بھی ناخن نہ کاٹیں ان 10 دنوں میں، اور بال نہ کاٹیں، اور اس سے پہلے اپنے بال اور ناخن کاٹ لیں، اور ان 10 دنوں کے اندر ان کی مشابہت میں یہ عمل نہ کرے، تو اللہ رب العزت ان کو بھی اپنی رحمت سے محروم نہیں فرمائے کہ پہلے سے اہتمام کر لیا، بال کٹوا لیے، ناخن کٹوا لیے۔ تو وہ جو اللہ کے دربار میں حاضر ہونے والے مسلمان ہیں، ان سے تھوڑی سی مشابہت اختیار ہو گئی، تو اللہ بہانے ڈھونڈتا ہے اپنے بندوں کو نوازنے کے، بہانے ڈھونڈتا ہے۔ اس موسم کی قدر کرو، عبادت میں اضافہ دکھاؤ، اللہ کو شوق دکھاؤ، عبادت کا رغبت دکھاؤ کہ واقعی ہی ہم عبادت اور طاعت کے شوقین ہیں، ہمیں آخرت کی فکر ہے، زندگی کے مقصد سے ہمیں لگاؤ ہے۔ اس موسم میں دکھاؤ، اپنے بچوں کو بھی، اپنی عورتوں کو بھی، گھروں کے اندر ماحول بنے عبادات کا۔ اللہ رب العزت بھائی مجھے بھی اور آپ کو بھی جو کچھ کہا سنا عمل کے توفیق نصیب فرما دے۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ وہ اپنے بندوں کو معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ ہم گناہ کرتے ہیں، کبھی نماز میں سستی، کبھی زبان کے گناہ، کبھی آنکھوں کے گناہ، لیکن اللہ پھر بھی فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، کچھ ایسے مبارک اوقات اور موسم آتے ہیں جہاں اللہ کی رحمت بہت زیادہ نازل ہوتی ہے، جیسے کہ رمضان ہو، جمعے کا دن ہو، تہجد کا وقت ہو، یا عرفہ کا دن ہو۔ یہ سب گناہ معاف کروانے کے موسم ہے، لیکن سوال یہ ہے کیا ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں؟ آج انسان دنیا کے کاموں کے لیے روتا ہے لیکن اپنے گناہوں پر آنسو نہیں بہاتا۔ یاد رکھیے، جب بندہ ٹوٹ کر اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود
دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتے تھے، حالانکہ ان کے تمام گناہ معاف تھے، تو پھر ہم کتنے زیادہ محتاج ہیں استغفار کے۔ دوستو، شیطان چاہتا ہے کہ انسان گناہ کر کے مایوس ہو جائے، لیکن اللہ چاہتے ہیں کہ بندہ توبہ کر کے ان کی طرف لوٹ آئے۔ آج بھی اگر ہم سچے دل سے استغفر اللہ کہہ دیں اور گناہ چھوڑنے کا ارادہ کر لیں تو اللہ ہماری زندگی بدل سکتے ہیں۔ گناہ دل کو سخت کر دیتے ہیں اور توبہ دل کو زندہ کر دیتی ہے۔ آج سے ارادہ کریں، میں بھی ارادہ کرتا ہوں کہ کثرت سے ہم استغفار کریں گے، نماز کی پابندی کریں گے اور اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوں گے۔ کیا پتہ یہ موسم ہماری بخشش کا سبب بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچی توبہ اور اپنی مغفرت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ مزید اسلامی اور اصلاحی بیانات کے لیے ایمانی بیانات کو فالو کریں، سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔